بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ وقد يحذف الفعل لقيام قرینة جوازا كقولك زیدا لمن قال من اضربه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب قرینہ موجود ہو تو قرینے کی بنیاد پر مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا دو طرح کا ہے، جائز اور نمبر 2 واجب۔ جب کسی سوال کے جواب میں فعل ناصب کو یعنی کوئی سوال کیا جائے، اس سوال کے جواب میں مفعول بھی ذکر کیا جائے تو اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی پوچھے جیسے من اضربو، میں کس کو ماروں، تو اس کو جواب میں کہا جائے گا زیدن، زید کو مارو۔ تو یہ اصل میں ہے اضرب زیدن، زید کو مارو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں فرمایا کہ جب یہ پوچھتے ہیں ماذا انزل ربکم، تو اس کے جواب میں فرمایا قالوا خیرن۔ اس میں ماذا انزل ربکم سوال ہے اور قالوا خیرن یہ جواب ہے اس کا۔ تو اس سوال کے جواب میں خیرن مفعول بھی کو ذکر کیا گیا اور اس کے فعل کو حذف کیا گیا۔ اصل عبارت ہے قالوا انزل خیرن۔ وقد يحذف الفعل لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کی موجودگی میں، جوازن کا قول کا، جیسے آپ کا کہنا زیدن لمن قالا، اس آدمی کو یہ کہنا جس نے پوچھا ہو من اضربو، میں کس کو ماروں۔ تو یہ من اضربو سوال ہے اور زیدن اس کا جواب ہے، اور جواب میں زیدن مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کر دیا، اصل میں اضرب زیدن ہے۔ وہ وجوباً فی اربعۃ مواضع، وجوباً حذف کرنے کے کئی سارے مواقع ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان میں سے 4 مواقع کو بیان کیا ہے، ان کی اہمیت کی وجہ سے اور ان کے مباحث کی کثرت کی وجہ سے۔ عام مصنفین بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ جہاں وہ انہی 4 مواقع کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے الاول سماع و وجوباً فی اربعۃ مواضع، 4 موقعوں پر مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ الاول سماعی، پہلا موقع ہے سماعی۔ سماعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی قانون کے بغیر، کسی قاعدے کے بغیر، صرف عربوں سے سننے کی بنیاد پر مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کر دیا جائے۔ جیسے اس کی چند مثالیں ہیں، ان مثالوں میں مفعول بھی کو چونکہ عربوں نے حذف کیا ہے اس کے فعل ناصب کو، لہذا وہ مثالیں جہاں کہیں بھی استعمال ہوں گی ان کے فعل ناصب کو حذف کر کے استعمال کیا جائے گا، اور وہ ہے نمبر 1 امرأن و نفسہ، یہ پہلی مثال ہے امرأن و نفسہ۔ امرأن اس کے بعد جو واو ہے، یہ واو یا تو بمعنی مع کے ہے اور اپنے بعد والے اسم کو خود یہ واو نصب دے رہی ہے، اور پہلے والا جو اسم ہے اس کا امرأن ہے، اس کا فعل ناصب محذوف ہوگا، تقدیری عبارت ہوگی اترک امرأن مع نفسی، اترک امرأن مع نفسی، جیسے کہ نیچے بین سطور میں لکھا ہوا ہے اترک امرأن مع نفسی۔ اور یا یہ کہ یہ واو عاطفہ ہے اور دونوں اسموں کا امرأن اور نفسہ دونوں اسموں کا فعل ناصب محذوف ہے۔ اترک امرأن یہ الگ جملہ ہو جائے گا، واو عاطفہ، اور آگے اترک نفسہ یہ الگ جملہ ہو جائے گا، دونوں کا فعل محذوف ہوگا۔
اور دونوں جملے جملہ فعلیہ ہوں گے. اترک عمران یہ الگ جملہ فعلیہ ہوگا اور اترک نفسہ یہ الگ جملہ فعلیہ ہوگا. یہ واو عاطفہ ہوگی. عطف الجملہ علی الجملہ کہلائے گا. اسی طرح انتہو خیر لکم سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 171 ہے. انتہو خیر لکم اس میں خیرن کا مفعول خیرن یہ مفعول بھی ہے. اس کا فعل ناصب محذوف ہے. انتہو عن التثلیث وقصدوا خیر لکم. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو لوگ تھے جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے انہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انتہو عن التثلیث ایھا النصارى اے عیسائیو تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ 3 خدا ہیں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم یا روح القدس ان میں سے یہ تینوں خدا ہیں یا کوئی کہتا تھا لا اللہ تعین ان میں سے ایک خدا ہے ان اللہ ثالث و ثلاثۃ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان توان تثلیث یہ 3 والے عقیدے سے باز آ جاؤ وقصدوا خیر لکم اور وہ عقیدہ اختیار کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں خیرن اس میں تفضیل مفعول بھی ہے. اس کا فعل ناصب اقصدوا یہ محذوف ہے. اسی طرح آگے اہلن و سہلن یہ مثال ہے ہر جگہ پر استعمال ہوتی ہے بلکہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہلن و سہلن. اس میں اہلن اتیت اہلن اور سہلن وتیت سہلن توا کے ساتھ. پہلا اتیت تا کے ساتھ ہے دوسرا توا کے ساتھ ہے. یا جئت اہلن نزلت سہلن جئت اہلن اتیت اہلن آپ اپنے گھر والوں کے پاس آئے ہو بھائی کسی اجنبی کے گھر نہیں آئے ہو اپنے رشتے دار اپنا گھر ہے آپ کا آگے آپ اپنے گھر کے میں آئے ہو. اور نزلت سہلن آپ ایسی جگہ پر آئے ہو جو آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے گی. کوئی مشکل چیز نہیں ہے مشکل علاقہ نہیں ہے یہ آپ کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنے گا. تو یہ 3 مثالیں تھیں جو بطور وجوب سماعی کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مثال ذکر فرمائی ہیں کہ مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا جہاں واجب ہے اس کی 4 صورتیں ہیں 4 مواقع ہیں جن میں سے پہلا سماعی ہے اور 3 قیاسی ہیں. پہلا سماعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی قاعدے کے تحت نہیں آتا بلکہ عربوں سے جیسا سنا گیا ہے ایسے ہی مفعول بھی کے فعل ناصب کو ہم بھی حذف کر دیں گے جیسے عمران و نفسہ انتہو خیر لکم اہلن و سہلن کے اندر ہوتا ہے. اور 3 چیزیں ایسی ہیں 3 مواقع ایسے ہیں جہاں مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے اور وہ قیاساً واجب ہے یعنی ایک قاعدہ ہے اس قاعدے کے ماتحت واجب ہوتا ہے. ان کی پہلی مثال یہ منادہ ہے یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پھر.